بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت یادگار جشن آزادی ہے کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے جواب میں پاکستان نے بھارت کو ایک بہت عبرتناک شکست دی. تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آج کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے. اس یوم آزادی پر پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنا حفاظت کر سکتے ہیں, ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. بھارت کی لیڈرشپ نے 1947 میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان بہت عرصہ قائم نہیں رہے گا, اور اسی سلسلے میں انہوں نے 65 کی جنگ کی, 71 کی جنگ کی اور پاکستان کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں, اور ابھی آپریشن سندور لانچ کر دیا. لیکن اس کے جواب میں اللہ کے فضل سے شکست بھارت کو ہوئی. تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے. آج سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا جس میں سوالات ہوں گے یمنا نبی کی طرف سے اور میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی یمنا. سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر پاکستان انڈیا جتنا ہوتا اور انڈیا پاکستان جتنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یمنا, یہ تو سوال پہلے ہم پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, پاکستان کے متعلق بات کر لیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, تو میں اس کا جواب آخر پہ دینا چاہوں گا تاکہ بیک گراؤنڈ میں ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ پاکستان ہے کیا, اس کے بعد میں آپ کو صحیح بتا سکوں گا کہ کیا ہوگا. بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. سر, آج کا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے خیال ہے اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم انڈیا کے ایک سیکنڈ کلاس, اگر تھرڈ کلاس نہیں تو سٹیزن ہوتے, جہاں پہ ہماری کوئی خاص ویلیو اور وقت نہ ہوتی. ہم روز اپنی معاشی اور معاشرتی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہوتے. ہمارے پر جو اللہ نے فضل کیے ہیں اس ملک کی وجہ سے شاید وہ اتنے نہ ہوتے. آج پوری اکانومی پر کنٹرول ہندو کا ہوتا. میرا ہندو کے خلاف کوئی نہیں, ہندو پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے شہری رہے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو اگر ہم وہاں پہ ہوتے, ہندو میجورٹی ہوتی, تو ہم ہندو ڈکٹیٹرشپ کے شہری ہوتے. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے بڑے بھارت سے آئے تھے, گرداسپور سے. انہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی, آخری دن ہجرت کی تھی, کیونکہ آخری وقت تک یہ تھا کہ گرداسپور پاکستان کا حصہ ہوگا. لیکن وہ جو لاسٹ مومنٹ میں باؤنڈری کمیشن تھا اس نے گرداسپور کو پاکستان سے نکال کے انڈیا کو دے دیا, کیونکہ اس میں سے کشمیر کو رستہ جانا تھا. وہ ایک دوسری سٹوری ہے, اس کو علیحدہ دیکھ لیں گے. تو انہیں راتوں رات وہاں سے نکل کے پاکستان آنا پڑا. آج جب میں اپنے بڑوں سے جب بھی پوچھتا ہوں یا پوچھتا تھا تو ان کا ایک ہی موقف ہوتا تھا کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم وہاں پہ ہندو کے استعمار کے زیر اثر ہوتے, اس طرح کی اکانومی نہ ملتی, اس طرح کی فریڈم نہ ہوتی. شاید ہمیں مذہب کی بھی پوری آزادی اس طرح کی نہ ہوتی جو پاکستان میں مذہب کی آزادی کیا, ایک بہت زیادہ آزادی ہے, غیر ضروری حدوں تک آزادی ہے یہاں پہ. تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اور اتنے اچھے دن نہ ہوتے. سر, جب آپ کے آبا و اجداد پاکستان آئے ہوں گے تو ان کو تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. یمنا, یقیناً ان کے لیے وہ بڑا مشکل وقت ہوگا اور بڑا مشکل وقت تھا, کیونکہ راتوں رات انہیں نکلنا پڑا. اپنے ساتھ کوئی سامان لا نہیں سکے, ایون کہ کپڑوں کا فالتو جوڑا بھی نہیں تھا. جو کپڑے پہنے تھے وہی تھے. اور ہمارے ایک بزرگ تھے جو غالباً بہت سمجھدار تھے, انہوں نے آخری وقت پر کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی آدمی, کوئی عورت, کوئی ساتھ چیز لے کے نہیں جائے گا, خالی ہاتھ نکلیں گے. اگر خالی ہاتھ نہیں نکلیں گے تو شاید ہم پاکستان پہنچ نہ پائیں. تو وہاں سے خالی ہاتھ نکلے, ان گھروں کے تالے کھلے چھوڑ دیے گئے, ان جانوروں کو اپنے کھونٹوں سے آزاد کر کے نکلے اور پاکستان کی طرف چل پڑے. اور وہ منزل وہ تھی جس کا کوئی پتہ نہیں تھا, لیکن ایک پتہ تھا کہ وہ ان کا نیا گھر ہے. تو جب آپ گھر پہنچ جاتے ہیں تو ساری مشکلات بھول جاتے ہیں. گھر پہنچے, گھر کی جگہ پر پہنچے تو پھر وہاں پہ ایک نیا گھر بنانا پڑا. اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ سب نے بڑے اچھے گھر بنائے اور بڑا اچھا وقت گزارا. لہٰذا آج جب میں کبھی ان سے پوچھتا ہوں, پرانے بزرگوں سے, وہ سب خوش ہیں. کسی کو کوئی ریگریٹ نہیں, کسی کو کوئی افسوس نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا دن تھا جس دن ہم پاکستان آ گئے تھے. اچھا سر, یہ تو آپ کے آبا و اجداد کا سفر تھا,
آپ پاکستان کے اب تک کے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یمنا، پاکستان کا اب تک کا سفر ایک بہت اچھا سفر رہا ہے. جس طرح کسی بھی ملک کی تاریخ میں بہت سارے اپس ہوتے ہیں، ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہم نے بھی وہ اتار چڑھاؤ سارے ایز اے ملک، ایز اے قوم دیکھے ہیں. اس میں بہت ساری ناکامیاں ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے بہت زیادہ کامیابیاں ہمارے پاس. ہمارے گھر کے کئی مسئلے ہو سکتے ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں، بھارت کے ہیں، امریکہ کے ہیں، سب کے ہیں، لیکن اگر آخر پہ دیکھیں تو یہ ایک ہم سب کے لیے سکون کی جگہ ہے. یہاں پہ ہم آزادی سے رہتے ہیں، یہاں پہ ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. تو یہ سفر کیسا رہا؟ اس سفر کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں ہماری بھارت کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، ہماری بہت ساری ناکامیاں بھی ہیں، ہمیں بہت ترقی کرنی چاہیے تھی، شاید وہ ہم اتنی نہیں کر سکے، لیکن ہماری بہت ساری کامیابیاں ہیں. ہماری کامیابیاں یہ ہیں کہ اسی مارکہ حق کو دیکھ لیں. ہم بھارت سے ایک بہت چھوٹا ملک ہے، 5 سے 6 گنا ہم چھوٹا ہے. ہماری فوج بھارت سے بہت چھوٹی ہے. ہمارا جو بجٹ ہے فوج کا وہ بھارت سے بہت کم ہے. ہمارے پاس جو ٹینک ہیں وہ بھارت سے بہت کم ہے. ہمارے پاس جہاز بھارت سے بہت کم ہے. ہمارے پاس ٹوٹل فوجی بہت کم ہے. تو یہ کیا تھوڑی کامیابی ہے کہ بھارت نے ہم پر حملہ کیا، اس نے اپنے ٹائم پر حملہ کیا، سوچ کے حملہ کیا، پلان کر کے حملہ کیا، ہر چیز اس کی فیور میں تھی، لیکن پاکستان نے ایسا شاندار جواب دیا کہ بھارت کو اتنی شاندار شکست دی کہ شاید وہ بھارت کو کبھی بھولے گی نہیں. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس جنگ پر بہت سٹڈی ہونی ہے. آئندہ وقتوں میں آپ دیکھیں گے اس پر بہت کتابیں لکھی جائیں گی، اس پر فلمیں بنیں گی، اس پر گانے لکھے جائیں گے. یہ ایک فوک لور بن جائے گی جنگ. تو یہ ہے ہماری جو کامیابی کا سفر. دوسری طرف یہ دیکھیں، ہم ایک بہت چھوٹا ملک ہیں. ابھی کل ہی انڈیا کی لیڈرشپ پریشان تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف نے شاید کوئی ایٹم بم چلانے کی دھمکی دی ہے. بھائی ایٹم بم چلانے کی دھمکی نہیں دی، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہم وہ قوم ہیں جس کے ریسورسز بہت کم ہیں. اگر ہم ایٹم بم بنا کے 5-6 دنیا کی ٹاپ کی قوموں میں پہنچ سکتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ میزائل ہیں جو فرسٹ ورلڈ کے پاس ہوتے ہیں، اور انڈیا ابھی تک اپنا جہاز نہیں بنا سکا. پاکستان کا JF-17 تھنڈر دنیا کا ایک ٹاپ کا جہاز ہے، اور اس مارکہ حق میں اس نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے صف اول کے جہازوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ فلائی کرتا ہے. اس نے رافیل جیسے جہازوں کو اڑا کے رکھ دیا. تو یہ ہے ہمارا کامیابی کا سفر. یہ جہاز ہم نے بنایا ہے، اس کو چلانے والے ہمارے لوگ تھے. یہ ہمارے پاس سائبر کی طاقت اتنی زیادہ تھی، جو شاید چونکہ وہ ایک فزیکل چیز نہیں ہے، نظر نہیں آتی لوگوں کو. اتنی طاقت تھی کہ ہم نے بھارت کے جہازوں کو اندھا اور بہرا کر دیا تھا. نہ انہیں نظر آتا تھا، نہ انہیں سنائی دیتا تھا. یہ تھی ہماری طاقت. تو ہمارے پاس بہت اچھے چیزیں بھی ہیں. ہمارے پاس بڑی ہوپ ہے. ہماری قوم میں ترقی کرنے کی بہت سارے چانسز ہیں. صرف حالات تھوڑے سے اچھے ہوں، حالات سازگار ہوں، تو یہ قوم ہر کام کر سکتی ہے. اس قوم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف اس کو رائٹ حالات، رائٹ کائنڈ کا ماحول دینے کی ضرورت ہے. وہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہ ایکچولی مٹی جو ہے بہت زرخیز ہے. تو اس پہ ہمیں بہت ساری ہوپ ہے. ہماری نسل جو سی ہے، میرے والی نسل، اس قوم کا پرابلی اس لیول پر نہیں جا سکی جس پر ہمیں جانا چاہیے تھا، جس پر ہمیں اس قوم کو لے جانا چاہیے تھا. لیکن مجھے اگلی نسل سے بہت امید ہے کہ ہماری اگلی نسل اس کو بہت آگے لے کے جائے گی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان بہت کامیابیاں دیکھے گا. یمنا، آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا میں نے کہا تھا آخر پہ جواب دوں گا. وہ سوال ذرا دہرائیں گی؟ جی سر، بالکل. میرا سوال یہ تھا کہ اگر پاکستان انڈیا جتنا بڑا ہوتا اور انڈیا پاکستان جتنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یمنا، یہ سوال میں خود اپنے آپ سے بڑا پوچھتا رہا ہوں. جب میں آرمی میں ہوتا تھا تو اس وقت یہ سوال مجھے بڑا اسٹرائک کرتا تھا. چونکہ میں فوجی تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ اگر ہماری فوج انڈیا جتنی بڑی ہو، ہمارے ریسورسز انڈیا جتنے ہوں اور انڈیا ہمارے جتنا ہو تو کیا ہو. اس کا جواب میرا خیال ہے مجھے نہیں دینا چاہیے، سب کو خود ہی پتہ ہونا چاہیے.
میں کہنا نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں انڈیا کہاں ہوتا. بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یو نیور نو, شاید ہوتا ہی نہ. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اور ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.